بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں مسلسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والمرسلات مکی ہے۔ والمرسلات عرفا، مرسلات بھیجی جانے والیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ عرفا اس کا معنی ہے ارسلت بالمعروف۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ الملائکۃ ارسلت بالمعروف، ملائکہ اور فرشتے معروف طریقے سے بھیجے جاتے ہیں۔ مستدرک حاکم 3938 3938۔ آگے جی۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلتی ہیں شدت سے۔ تیز چلتی ہیں شدت سے، پھر ان کی قسم۔ پہلے قسم کن کی تھی؟ نام نہیں لیا تھا لیکن بات فرشتوں کی تھی، اور یہاں پھر نام نہیں لیا لیکن تیز چلنے والیوں کا ذکر کیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ سے سوال کیا تھا، مل آصفات، یہ آصفات کیا ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں؟ مل آصفات اسفا، قال الریاح، فرمایا یہ ہواؤں کی بات ہو رہی ہے۔ مستدرک حاکم 3939 آگے چلیے۔ والناشرات نشرا، اور ان کی جو خوب پھیلانے والی ہیں بادلوں کو۔ جی، بادلوں کو نشر کرنے والی، بکھیرنے والی، پھیلانے والی۔ اب یہاں بھی وہ چیز کیا ہے اس کا نام نہیں لیا، یہ انہیں ہواؤں کی بات ہو رہی ہے جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، جو بادلوں کو پھیلاتی اور بکھیرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بتاتی بالمطر، پھر بارش آتی ہے۔ والمطر ینشر الارض، پھر بارش زمین کو پھاڑتی ہے اور اس میں سے فصل اگواتی ہے۔ والملائکۃ تنشر الکتب، اور فرشتے کتابوں کو نشر کرتے اور کھولتے ہیں۔ تو اب والناشرات نشرا، تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ قسم ہے پھیلانے والیوں کی جو خوب پھیلاتی ہیں۔ ہوا بادلوں کو پھیلاتی ہے، بادل برستے ہیں تو زمین فصل کو پھیلاتی ہے، اور فرشتے کتابوں کو کھول کر بیٹھتے ہیں تو ان کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ تین تفسیریں نشر کی، یہ تفسیر بغوی کے اندر مذکور ہے۔ آگے جی۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کی جو خوب جدا کرنے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا، خوب جدا کرنے والی۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور ضحاک، ابن عباس صحابی ہیں، مجاہد اور ضحاک تابعی ہیں، یہ تینوں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فالفارقات فرقا یہ کیا ہے؟ فرمایا الملائکۃ تاتی بما یفرق بین الحق والباطل، فرشتے وہ چیز لے کر آتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ نمبر 2، قتادہ اور حسن فرماتے ہیں کہ ہی القرآن، یہ قرآن ہے، تفرق بین الحلال والحرام، جو فرق کرتا ہے حلال اور حرام کے درمیان۔ نمبر 3، حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہی الریاح تفرق الصحابہ وتبددہ، یہ ہوا کی بات ہو رہی ہے جو بادلوں کو بکھیرتی ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو تینوں چیزیں بالکل ممکن ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمودات میں۔ ایک ایک بات کئی کئی چیزوں کی جامع ہوتی ہے، یہ قرآن کے اعجاز کا ایک خاص حصہ ہے۔ تو کلھا ہی الفاصلات بین الحق والباطل، یہ تینوں کی تینوں چیزیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں، لہذا فالفارقات فرقہ کے اندر تینوں چیزوں کا شمول بیک وقت درست ہے۔ آگے جی۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والے ہیں۔ چلیے جی، ذکر کا القاء کرنے والے فرشتے۔ جی۔ عذرا او نذرا، حجت قائم کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ جی، یعنی قیامت کا دن۔ آگے جی۔ فإذا النجوم طمست، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وإذا السماء فرجت، اور جب آسمان چیر دیا جائے گا، وإذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، وإذا الرسل أقتت، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ لأي يوم أجلت، کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ ليوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل، اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نهلك الأولين، کیا ہم نے ہلاک نہ کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرين، پھر ہم ان کے پیچھے لاتے ہیں بعد والوں کو۔
كذلك نفعل بالمجرمين ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہ کیا، فجعلناه في قرار مكين پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا، إلى قدر معلوم ایک مقرر اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ جی اس پر حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن کی 2 جگہ پر آیتیں بھی گزر چکی ہیں کہ بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا رہتا ہے ابھی نطفہ ہے، ابھی علقہ ہے، ابھی مدغہ ہے۔ ہر 40 دن کے بعد اس کی شیپ بدلتی ہے، تو 3 مختلف مراحل سے گزر کر 40 دن ضرب 3 تو یہ 4 مہینے بنتے ہیں، تو پھر بچہ مخلق ہو جاتا ہے، باقاعدہ فل بیبی شیپ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی تقدیر، اس کا رزق، اس کی موت ماں کے پیٹ کے اندر ہی سب ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے اور لکھ دی جاتی ہے فی بطن امہ ہی۔ بخاری 318۔ جی ويل يومئذ للمكذبين اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا، أحياء وأمواتا زندوں اور مردوں کے لیے، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور ہم نے اس میں بلند مضبوط پہاڑ پیدا کر دیے اور تمہیں نہایت میٹھے پانی سے سیراب فرمایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون کہا جائے گا چلو اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب چلو دھوئیں کے اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ ٹھنڈا سایہ دینے والا اور نہ شعلے کی گرمی سے بچاتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر بے شک وہ دوزخ انگارے اڑاتی ہے اونچے محل کی طرح، كأنه جمالة صفر گویا کہ وہ زردی مائل سیاہ اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے جس دن وہ اپنے نفع کی کوئی بات بول نہ سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ عذر خواہی کریں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب پہلے لوگوں کو بھی۔ فإن كان لكم كيد فكيدون تو اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلاؤ۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک پرہیزگار ٹھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے، وفواكه مما يشتهون اور لذیذ پھلوں میں جو کچھ وہ چاہیں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے سبب جو تم کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون کھا لو اور فائدہ اٹھا لو کچھ دن، بے شک تم مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جائے تم نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پھر کون سی بات اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن سے اوپر کون سی بات ہوگی؟ کسی بھی اعتبار سے قرآن کے جیسے کلام کو کوئی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا۔ احکام کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے، اور بابرکت ہونے، اور اس کو پڑھ کر صرف الفاظ کے اندر جو تاثیر ہے اور برکت ہے اس اعتبار سے، ہر لحاظ سے قرآن جیسی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس سے بڑھ کر کون سی چیز آئے گی جس پر یہ ایمان رکھیں گے؟ آپ نے دیکھا اس صورت میں ویل یومئذ للمکذبین کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ آخر میں کیا ہے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ یہ رنگ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ کسی کو قرآن کے شاعری ہونے کا وہم نہ گزرے۔ آپ غور کریں اس پہ۔ اس سے پہلے ایک صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے آخر پہ بھی یہ الفاظ نہیں آئے۔ آپ سورۃ الرحمن پڑھیں، اس میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت کی بھی آخری آیت کے الفاظ نہیں ہیں، اینڈ پر الفاظ اور ہیں۔ یہ قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن اپنی عزت ثابت کرنا جانتا ہے، قرآن شاعری اور کلام الہی میں فرق بتانا جانتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیہ وسلم.